حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیدائش 592 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھا۔ آپ قریش کے مشہور خاندان بنی مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، جو مکہ مکرمہ کے اہم خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جو قریش کے سرداروں میں شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی ابتدائی تعلیم و تربیت ایک نیک اور بہادر خاندان میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر اسلام کے دشمن تھے اور آپ نے اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ نہ صرف ایک جرأت مند سپہ سالار تھے بلکہ آپ کی عسکری حکمت عملی اور جنگی مہارت نے آپ کو میدان جنگ میں ایک منفرد مقام دے دیا تھا۔ تاہم ان کی شخصیت میں ایک درون دل صداقت اور سچائی کی جستجو تھی، جو بعد میں اسلام کے قبول کرنے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 627 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام لانے کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ ایک دن جب آپ اپنے بھائی کی وفات پر غمگین تھے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اسلام کے بارے میں تفصیل سے تحقیق کریں گے۔ بعد ازاں حضرت خالد بن ولید نے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا اور آپ کو اللہ کی ہدایت ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کئی اہم جنگوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی سب سے مشہور جنگیں اور آپ کی قیادت میں ہونے والی کامیابیاں درج ذیل ہیں۔ 1. جنگ موتا۔ یہ جنگ 629 عیسوی میں ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس میں بڑی جرأت مندی سے قیادت کی۔ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی اور بہادری نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی۔ 2. جنگ یرموک۔ یہ جنگ 636 عیسوی میں ہوئی اور اسلامی تاریخ کی ایک اہم ترین جنگ سمجھی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے رومن سلطنت کی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کے فوجی حکمت عملی کے اعلیٰ معیار کا مظہر تھی۔ 3. جنگ حطین۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا اور اپنے شجاعانہ کردار سے دشمن کو پسپا کیا۔ 4. فتح دمشق۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق کے محاصرے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی حکمت عملی اور جنگی مہارت نے دمشق کے دروازوں کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی اس قدر ممتاز تھی کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی قیادت میں ہر جنگ میں کامیابی ملتی تھی۔ آپ کی عسکری حکمت عملی میں کچھ خاص خصوصیات تھیں، جن میں دشمن کی قوت کا صحیح اندازہ لگانا، شجاعت، بہادری اور میدان جنگ میں فوری فیصلے شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات 642 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا کہ میں نے میدان جنگ میں سینکڑوں لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن مجھے بیماری سے موت آنے کا خوف ہے۔ آپ کی وفات ایک قدرتی بیماری سے ہوئی، جس کا یہ قول آپ کے بے خوف اور جرأت مندانہ کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی شخصیت نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے جنگی رہنماؤں کو متاثر کیا۔ آپ کی شجاعت، بہادری اور حکمت عملی نے جنگوں کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ آپ کا کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا نشان ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک شجاع، بہادر اور عظیم سپہ سالار کی داستان ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک انسان ایمان، جرأت اور حکمت سے اپنے مقصد کے لیے لڑ سکتا ہے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی، قیادت اور وفاداری نے مسلمانوں کو فتح کی راہ دکھائی۔ جنگ موتا۔ جنگ موتا ایک اہم جنگ تھی جو مسلمانوں اور رومن بازنطینی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی قیادت کے لیے 3 اہم سرداروں کو مقرر کیا تھا: حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمان سنبھالنے کا موقع ملا۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً فوج کی صف بندی تبدیل کی اور دشمن کے ساتھ کئی حکمت عملی کے حربے استعمال کیے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے رومن فوج سے جنگ کی اور کامیابی حاصل کی۔
حتیٰ کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو پسپائی اختیار کے بغیر جنگ جاری رکھنے کی ہمت ملی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق ثابت ہوئی۔ 2. جنگ یرموک۔ جنگ یرموک کو اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی کی بے مثال ہے۔ جنگ یرموک کا آغاز رومن سلطنت اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ رومن فوج کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنے فوجی دستوں کو مختلف محاذوں پر تقسیم کیا، جس سے رومن فوج کو الجھن کا سامنا ہوا۔ آپ نے دشمن کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کئی کامیاب حملے کیے، اور ان کی حکمت عملی اور جنگی مہارت کی بدولت یہ جنگ مسلمانوں کے لیے تاریخی فتح ثابت ہوئی۔ 3. جنگ حطین۔ یہ جنگ بھی حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی گئی، اور اس میں بھی آپ نے دشمن کو بھرپور شکست دی۔ جنگ حطین میں مسلمانوں نے اپنے ایمان، عزم اور حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو پسپا کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور جنگی مہارت نے جنگ کے دوران مسلمانوں کے حوصلے کو بلند رکھا اور دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ 4. فتح دمشق۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق کی فتح کے لیے محاصرہ کیا۔ آپ کی حکمت عملی اور جنگی فہم نے دمشق کے دروازوں کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے محاصرہ کرتے ہوئے دشمن کے دفاع کو کمزور کر دیا اور آخرکار دمشق فتح ہو گیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کو شام کے علاقے میں ایک مضبوط قدم جمانے کا موقع دیا۔ 5. جنگ ذات السلاسل۔ جنگ ذات السلاسل میں حضرت خالد بن ولید نے رومن فوج کے ساتھ لڑائی کی۔ یہ جنگ اس لیے مشہور ہے کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے انتہائی کم وسائل اور کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد نے اس جنگ میں انتہائی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے اتحاد کو توڑ دیا۔ 6. جنگ القادسیہ۔ جنگ القادسیہ میں حضرت خالد بن ولید نے رومن فوج کے خلاف جنگ کی، جس میں آپ کی قیادت نے اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے حکمت عملی اور شجاعت کی بدولت ایک بڑی فتح حاصل کی، جس نے اسلامی سلطنت کے دائرے کو مزید پھیلایا۔ 7. جنگ اجنادین۔ جنگ اجنادین بھی حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومن فوج کے درمیان ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی نے اس جنگ میں بھی کامیابی دلائی۔ حضرت خالد نے اس جنگ میں دشمن کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کیا اور مسلمانوں کے لیے مزید علاقے فتح کیے۔ 8. جنگ رومن۔ حضرت خالد بن ولید نے رومن فوج کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جسے جنگ رومن کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت خالد نے رومن فوج کو شدید نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کی فتوحات کے راستے کو مزید صاف کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگوں میں سب سے بڑی خصوصیت ان کی بے مثال حکمت عملی تھی۔ آپ نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھے، بلکہ آپ کو میدان جنگ میں فوراً فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل تھی۔ آپ دشمن کے منصوبوں کو قبل از وقت سمجھنے میں ماہر تھے اور جنگ کی رفتار کو اپنے حق میں بدلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگوں نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ آپ کی جنگوں میں کامیابیاں اور حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں نے بہت سی بڑی سلطنتوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کیں۔ حضرت خالد کی شجاعت اور حکمت عملی آج بھی ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے اور آپ کی جنگوں کو عسکری تاریخ میں ایک سنگ میل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔